بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں خبر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک سوال نے بولتی بند کرا دی، پائن پی ٹی آئی پوری دی۔ وہ کیا سوال ہے؟ بلکہ عمران خان کو سمجھ لیں نگئی کر دیا اس سوال نے، وہ میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صبح سے آپ نے ٹی وی چینلز کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا پھٹے واجدے، بریکنگاں، بڑے بڑے عجیب و غریب تھم نیل کے ساتھ گفتگو ہوتی کہ جناب قانون و انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے جی، اور جو ہیں ایک جج صاحب انہوں نے اخیر کرتی بہترین فیصلہ دے دیا۔ میں نے ایسے لوگ، نوجوان جو ہیں ان کے اس پر ٹویٹس دیکھے ہیں جو کہ بالکل ہی یعنی نواز شریف تو بہت جڑے کھلوتے، وہ ایسے فیصلوں کی حمایت کرتے دکھائی دیے، پر بیچارے کی کرن۔ ظاہر ہے کہ وہ وکیل ہے، کل نو اس جج دے کول پائن کیس لگنے ہیں تے اپنی ٹھڈ دی سب نو پہلے اگ بجھاڑی ہوندی نا، بو جی ٹھڈ نالوں گوڈے تھوڑی اگے ہوندے ہیں۔ تو یہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیں جالر صاحب نے سنا دیا تھا، کیس پتہ نہیں کہو دیتا اسی سن لیا سی پائن، ٹھیک ہے، کہ آخر سب کو ہے مر جانا، سچ ہی لکھتے جانا۔ تو ہوں اسی لکھن تو رہے، بولنے والے جوگے رہ گئے ہیں تو بول دینے ہیں پائن معاملہ کیا ہے۔ وہ جو ڈی سی ہیں اپنا اسلام آباد کے جناب عرفان نواز میمن صاحب، سر وہ جو ہیں ان کو سزا ہو گئی، اور پتہ نہیں 6 مہینے سزا قید، میرا خیال یہ لکھا ہوا ہے 6 ماہ قید کی سزا سناتے ہوئے جرمانہ بھی عائد کر دیا، لکھنا چاہیے 6 ماہ قید سخت اور جیسی رہا ہو دوبارہ پڑھ لو، کڑی مڑی سزا۔ یہ میرا خیال پھر جا کے تسلی ہوتی ہے، نکی جی 6 مہینے سزا نال نہیں کوئی تسلی ہوتی۔ وہ کیا اس کا جرم کیا ہے؟ میں آپ کو جرائم کی تفصیل بتانے سے پہلے ایک شعر جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اے بھائی نے نا قانون دی کتاب یاد کیتی سی، اس کو پتا تھا کہ ڈی سی کے اختیارات کیا ہیں، اس کو پتا تھا کہ شہر کے اندر امن و امان کیسے رکھنا ہے، اس کو پتا تھا کہ جو 9 مئی کے مجرم ہیں، ملزم ہیں، حملہ ور ہیں، ان کو کیسے نظر بند کرنا ہے۔ اے بھائی صاحب نے صرف اتنے عمل کیتا، پائن سزا بھگت رہے۔ میں بالکل نہیں کہتا کہ انہوں نے تو عدالت نہیں کی ہوگی، مجھے نہیں پتا وہ عدالت کا فیصلہ ہے وہ درست ہوگا، وہ اگلی عدالت ہوتا ہے غلط قرار دے دے، مجھے نہیں پتا، وہ عدالتوں کے فیصلے بدل جاتے تھے۔ لیکن ابھی تک کی صورتحال میں ایسے پائن نو سزا ایس کر کے ہوئی ہے کہ اس نے قانون پہ عمل کیا تھا۔ یہ جو توہین عدالت کا قانون ہے نا سر، یہ بہت یعنی بیس ہے ہمارے سارے جوڈیشل سسٹم کی۔ ایتھوں نہیں جج ادھر ادھر ہون دے کسی نو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی سر یعنی اونچی آواز بول نہیں سکتا۔ میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ عدالت کے اندر کھڑے ہوئے ایک سماعت تھی اور وہاں پر میں بھی موجود تھا۔ وہ نوجوان پہلی دفعہ کسی ہائی کورٹ کے اس میں پیش ہوا تھا، تو اس نے جو پینٹ کی جیب میں ہاتھ رکھے ہوئے تھے، سردی سی، باہر ٹھنڈ بڑی سی، وہ اندر آیا، ٹھنڈ لگ دی ہوئے گی انہیں بیچارے نے اندر ہاتھ پا لے۔ تو وہ جو جج ابھی زلفاں علی سرکار ریٹائر نہیں ہو گئی، وہ اعجاز الحسن صاحب ہیں جی، نس گئے ڈر کے مارے، جو کہتا تھا میاں نواز شریف کا مستقبل کاٹا لاتا، بھائی آپ منہ لگاندے پھر دے ہوں، وہ ان کی عدالت تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں، تمیز نہیں عدالت کے اندر کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ نوجوان وہاں پر داد رسی کے لیے گیا ہوا تھا کیونکہ اس کے پلاٹ پہ قبضہ ہوا تھا اور عدالت میں کیس تھا، وہ بیچارہ وہ لے گیا سی، الٹا وہ جو زلفاں علی سرکار نے اس نوجوان دی تراہ کٹتے پھڑ کے، ہاتھ باہر کٹ، سیدھا کھلو، ہاتھ بن لے۔ میں نال کھڑتا ہے، میرا دل کیتا مگر سر سلوٹ 5-7 باری مارنے نے کہ نہیں مارنے۔ تو یعنی یہ جب ججز جو ہیں یہ فیصلے کرتے ہیں تو ان کے پاس سب سے بڑا اختیار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو توہین عدالت میں اندر کیا جا سکتا ہے۔ تو جڑا سرکاری ملازم ہوتا ہے وہ تو نہ ہی ہے نہ شی ہے، انہوں نے جڑا حکم آنا ہے وہ پابند ہے اس پر عمل کرنے کا، اس نے اس پر عمل کیا ہے، پائن پھڑے گئے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو توہین عدالت سر بڑی خوفناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو۔ اور میں تو ڈردے گل کر رہا کہ مینوں نہ توہین عدالت کو اندر پھڑا لوے تو میں بھائی میرا تو وکیل بھی کوئی نہیں ہونا،
ٹھیک ہے، تو میں کتنے جاواں گا. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ ایک نا اور صاحب ہیں وہ رات دے ٹائم بھی کالی عینک لا کے پھرتے تھے اور وہ کرش ہے بہت سارے لوگوں کا، خواتین کا بھی مردوں کا بھی. 70 سال کا بابا ہے پر کرش ہے. نصیب اخبل پائن ہے جی، اپنا اپنا نصیب نا، ٹھیک ہے. اس کا نصیب ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر تسکین حاصل کرتے ہیں جی، ان کو مزہ آتا ہے دیکھنے کا، اس کو لگتا ہے کہ بڑا زبردست آدمی ہے، کیا بات ہے، ہینڈسم. عمران احمد خان نیازی اکرام اللہ خان نیازی، حال مقیم اڈیالہ جیل، قیدی نمبر 420. وہ صاحب جو ہے نا، انہوں نے بھرے مجمع بھرے جلسے میں للکار کر کہا تھا، ایک جج صاحبہ کا نام لے کر، وہ سول جج تھی، وہ نام لے کر کہا تھا کہ آپ کو بھی دیکھ لوں گا، ایسرا ہاتھ لانے. ٹھیک ہے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے کہ 2 جج صاحبان نے اس کا نوٹس لیا اور نوٹس لے کے ان کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا. اس کے بعد 5 رکنی بینچ بنا جس کی سربراہی اس وقت کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، بلکہ ہیڈ تھے، چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس کی سربراہی کی. اور اس سربراہی کے اندر سر جو ہے وہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ کو 5 کے دن جڑا نا ہینڈسم کے منٹ بعد ترلے ہی پاندا رہ گیا کہ ساڈے کو معافی مانگ لے تے جان چھڑا اپنی تے ساڈی بھی جان چھڑا. ٹھیک ہے. پھر وہ جو ایک پوری سیریز چلی نا وہ سر مسلسل چلتی رہی. وہ آج بھی پاکستان کی عدالتی تاریخ کا وہ ایک چیپٹر ہے. جو نوجوان بھی عدالت کی کارروائیاں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں سر وہ والا حصہ ضرور پڑھے ہوں، جس میں عمران خان صاحب نے جس طریقے سے معافی مانگی ہے نا سر، کیا بات ہے. سٹائل نہیں پائنے چھڑیا، معافی مانگی ہی نہیں سرے سے، لیکن پھر بھی عدالت نے کہا جا تینوں معاف کیتا، جا تینوں معاف کیتا، تھلے جا کے پوت ہونا اس جج صاحبہ دے کول. تو یہ سر معیار ہے یہاں پر. وہ عمران سیریز ایک ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ایک جسوسی جا ناول جا ہوندا سی ہے جی، وہ ایک جھوٹو جھوٹ چتالی سیریز ہوندی سی. وہ انج لگتا سی عمران جڑا نا وہ جو اس میں بنایا ہوا تھا انہوں نے ایک جاسوس ہے جی، وہ دنیا وہ ہر فن مولا ہے. وہ 007 تو زیادہ کاریگر کریکٹر سی. جھوٹو جھوٹ چتالی کام سی نا سارا. بچے تھے ظاہر ہے بڑے شوق سے پڑھتے تھے. وہ اس میں جناب وہ اشتیاق احمد صاحب تھے، ایک وہ لکھتے تھے، اور ایک اور صاحب تھے صفی ابن صفی، ہاں جی ابن صفی، ایک وہ لکھتے تھے. تو دونوں نے عمران سیریز پائن کڈی سی تے اسی بڑے شوق نہ پڑھتے تھے. اس وقت ہمارے محلے کے اندر بلکہ ہر محلے میں لاہور میں نا وہ لائبریریز ہوتی تھی. ہوں تے جڑے نا وہ لائبریریاں مک گئیاں. ہوں تے جناب گلی محلوں کے تھڑوں کے اوپر جو چوپال سی لگتی تھی، لوگ نوجوان مائیاں بڑھیاں بابے بندے بیٹھتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا. اب تو وہ جو ہمارے علاقے کے اندر ایک تندور ہوتا تھا، اس تندور میں دانے بھی بھجے جاندے سن سردیاں دے وچ تے روٹیاں بھی لگدیاں سن. وہاں پر سارا محلہ اکٹھا ہو کے شام کے ٹائم تو جو گفتگو ہوتی تھی سارے محلے دی گاسپ جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ ہوتی تھی. انہوں بھی مک گئی. ان تے پائن واٹس ایپ ہے گیا، فیس بک ہے گیا، ٹویٹر ہے گیا، اتنے بیٹھ کے تسی جو نہیں مرضی گپ بازی کری جو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو بہر وہ عمران سیریز جو ہے نا، عمران آئی ایس سی ڈی ایس سی آکسن اس طرح کرے کچھ ہوتا تھا. مجھے نا ایکچولی اس کی ڈگریاں بھول گئی، انہیں پتہ نہیں کہڑی ڈگریاں سنو دی مینو یاد نہیں ہے ان تک، لیکن وہ عجیب و غریب ڈگریاں ہیں. ایم بی بی ایس آکسن کے آئی ایس ڈی آکسن اس طرح کر کے کچھ ہوتا تھا. اللہ جی سانو کھ نہیں سی پتا ہوں کہ کی ہوں، مگر اسی متاثر بڑے ہونے سا. تو وہ عمران سیریز جو ہے نا وہ پائن بھی چل رہی پاکستان میں. ابھی تک اس عمران سیریز کے متاثرین جو ہیں نا ان کی تعداد میں کمی نہیں آئی ہے. اور وہ متاثرین جو ہیں وہ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اس بات کا شدید غصہ ہے کہ اے ہائے اسی بچپن تو پڑھتے آئے عمران سیریز ساڈا ہیرو تسی قید کیتا ہے. یہ بہت غصہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ہیرو جو ہے اس نے 9 مئی کے واقعات کروائے ہیں نہیں کروائے ہیں فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، الزام ہے. لیکن ہیرو نے جن 3 جرائم میں پائن اندر ہے وہ تینوں جرائم ہیرو نے تسلیم کیے ہوئے ہیں. مگر بہرحال وہ 5 تاریخ ایک اور 11 تاریخ دوسری، یعنی مارچ کی 5 اور 11
مارچ کی، ان 2 تاریخوں پر وہ کیس لگ گئے ان کے. اتنا سپیڈی ٹرائل جو ہے نا سر، وہ میں کہتا ہوں کمال ہے. اتنا فوری اور سستا انصاف کسی اور کو نہیں ملا آج تک، اتنا فوری اور سستا انصاف عمران خان کو ملتا ہے. اور جو ان کے چیلے چانٹوں کے اوپر یعنی سخت نگاہ رکھتے ہیں، اور جو چیلے چانٹے ان کے کہنے کے اوپر ادھم مچاتے ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو یہ عرفان نواز میمن صاحب کے ساتھ ہوا. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر رضوان بھائیو، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ اس کا ڈومیسائل کمزور تھا تو اس لیے پائن جڑے نا وہ شکار ہو گئے. تو میں نے پتہ کیا تو واقعی کمزور ڈومیسائل والی گل بھی کسی سے تکر ہے وے. یہ خیر پور کے رہنے والے ہیں، اور بس منڈا کل ہی بیچارا کتے سی ایس ایس کر گیا، پڑھن پڑھن کا شوق ہونا سے تو بھائن جڑے نے وہ پھنس گیا آگے. اگر اس کا بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ فرض کرے کہ پاکستان کے کسی سرمایہ دار خاندان سے ہوتا، ان کے خاندان میں کوئی 5-7 ریٹائر جرنیل ہوتے، کوئی 2-4 جج ہوتے، کوئی 5-7 بیوروکریٹ ہوتے، کوئی ماما ڈی سی ماما جو ہے وہ ریٹائر ہوا ہوتا چیف سیکرٹری کے طور پہ، تو سر کسی نے انہوں دھیان نہیں سی کرنا. بس اینا بلا کے کہنا سی کوئی اگے تو دھیان کریں بس. پھر بھی اللہ خیر کرے گا، انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپیل دائر کر دی ہے. اب اس کا کیا فیصلہ ہوگا وہ عدالت نے کرنا ہے. میں اگین بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے قانون کا علم نہیں ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ اس کے تحت ان کو صحیح سزا ہوئی ہے غلط سزا ہوئی، یہ فیصلہ باہر عدالتوں نے کرنا، میرا کام نہیں ہے. مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کن ہو گئے سارے سرکاری ملازموں کہ کچھ ہو جائے عمران خان دے اور وہ جڑے لونڈے لپاڑے نے انہوں نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ بڑے تگڑے نے سسٹم کے اندر، ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. کوئی بندہ جو ہے انہوں نے کوری پا کے تک بھی نہیں سکتا. اس فیصلے کے بعد یاد رکھیے گا، پنجاب ہو یا سندھ ہو، کے پی کے میں تو پوائنٹ دیکھا نہیں عمران خان کا ٹائگر کیسے گرجا. انہیں کہا ایک ہفتے دے وچ میرے سارے کیس مکا دیو تو انداز دواں. وزیر اللہ بنتے پہلا آرڈر یہ ہے اس کا، علی مین گنڈاپور کا. چیک تو کرے کیا مطلب پاکستان کے جو چوائس ہے، لوگوں کی چوائس تو بہرحال ہے نا سر، اب کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم چونکہ ڈیموکریٹ ہیں تو ہم تو لوگوں کی چوائس کے ساتھ جائیں گے، لیکن لوگوں کی چوائس یہ آگے پائن کو بہت ہی چوں کرے گی تو پھر گفتگو تو ہوگی نا ضرور. ٹھیک ہے، یہ ہے معاملہ. اب ان کی گفتگو جو ہے، ان کی بولتی جو ہے، وہ ایک 24-25 سال کا شاید نوجوان ہے، پبلک نیوز ٹی وی کا اس نے مائک پکڑا ہوا تھا. میں نے اس کو دیکھا، میرا خیال یہ وہی نوجوان سے علیمہ خان کو سوال کیا تھا، اور علیمہ خان کے اندر سے عمران خان باقاعدہ باہر آ گیا نا بدتمیزی والا. اچھا، عمران خان نا ایک استعارہ بن گیا بدتمیزی کا، یہ ذہن میں رکھیے گا. جو آپ جناب والے لوگ ہیں نا، وہ نہ عمران خان کو پسند کرتے تھے، نہ عمران خان انہوں نے پسند کرتا ہے. اے جہو جی کوکو دے بچے والا سین ہے جی. جتنے بھی عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ اسی طرح سے بدتمیز ہیں جس طرح سے عمران خان ہے. اوے مولوی ڈیزل، اوے آئی جی میں پھانسی دوں گا، یہ جو سٹائل ہے نا مولا جٹ سٹائل، یہ سر نوجوانوں کو بڑا پسند ہے. بچے کیا کریں، انہوں نے زندگی دے وچ منٹو تے پڑھیا جڑے بچوں دے مگر لگے ہے ٹویٹر دے اوتے، جتے منٹو کدی بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے، منٹو جو ہے وہ کتابوں کے اندر ہی قید ہے، اور کسی کو پڑھنا ہو تو باہر جا کے خریدنا پہنتا منٹو، تے خرید کے لے آئے کتاب سامنے رکھ کے دال چائے یا کافی دا کپ تے پھر پڑھنا پہنتا ہے. ٹھیک ہے، منٹو اتنی آسانی سے سمجھ آنے والی چیزیں ہی نہیں ہیں جتنی آسانی سے یہ لوگ جو ہیں اس کے اپنے کولی بڑھا کے وہ کوٹ سنائی جاتے ہیں. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس نوجوان نے ایک سوال اس دن علیمہ خان سے کیا تھا، اور ایک سوال آج اس اسد کیسر صاحب سے کیا. سوال کیا کیا، بلکہ وہی سوال انہوں نے دوبارہ شیر افضل مروت سے بھی کیا. قومی اسمبلی کا اجلاس تھا تو وہاں پر اس نوجوان نے پوچھا کہ سر وہ مراسلہ تو یعنی سائفر جو ہے وہ تو بتا دیں کدھر گیا. وہ سائفر ہی آپ سے سنبھالا گیا سر، وہ سائفر غائب ہوا، آپ نے پورے کا پورا بیانیہ اس کے اوپر گھڑا سر، وہ سائفر کدھر گیا سر، اس کا تو کچھ بتا دیں. تو اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ جب سوال کرتے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، جو منہ میں آئے وہ بول نہیں دیتے.
انہوں نے کہا سر وہ سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں, مجھے بتائیں وہ کدھر کیا. آپ نے پوری قوم کو اس کے پیچھے لگایا, وہ سائفر دس دیو کتنے گیا بھاجی, مراسلہ کتنے گواچ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ اسد کیسا صاحب کی بولتی بند ہو گئی, کچھ نہیں بولے. شیر افضل مروت صاحب سے پوچھا تو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں وہ سائفر تو نہیں ملا, سزا مل گیا. اب اس بات پہ کس نے واہ واہ کرنی ہے, وہ کری جائے واہ واہ. ٹھیک ہے, اور بھائی یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی چل رہا ہے نا, یقین کریں اتنا, اگر آپ کے پاس کھانے پینے کو ہے, اگر آپ کو بجلی کے بل کا فکر نہیں ہے, اگر آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم کا فکر نہیں ہے, اگر آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا تو آپ کو دوائی لینے میں پرابلم ہوگا, ڈاکٹر کو اپروچ کرنے میں پرابلم ہوگا, تو پھر یہ اتنی ہانسے والی باتیں ہیں. پاپ کارن کھائی جو بیٹھ کے پائیں تو مزے اڑائی جو, ٹی وی لگا لیں اور ہنس ہنس دورے ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یار یہ لوگ ہیں جو جنہوں نے مذاق بنا لیا ہے کہ سائفر جو ہے وہ کہتے نہیں ملا سزا ملے. او پائے نا سائفر ایک آفیشیل سیکرٹ تھا, آپ کے لیڈر کے پاس سے چوری ہوا یا گواچا ہمیں نہیں پتا, پر اس میں سزا بنتی ہے, وہ ہوئی ہے. اب وہ آگے قائم رہے گی نہیں رہے گی مجھے نہیں پتا, پھر اگین عدالتوں نے فیصلہ کرنا, میں نے نہیں کرنا. لیکن جو جرم لگا وہ یہی تھا. مگر حرام ہے کہ کوئی ان میں سے شخص جو ہے وہ اس بات پہ غور کرنا بھی مناسب سمجھے. نہ آنکھیں بھی, آنکھوں کے اوپر پٹی ہے, کانوں میں روئی ٹھوسی بھی ہے, اور بس زومبیز کی طرح, وہ دادا رضی دادا کہتے ہیں زومبیز کی طرح جو ہے نا بس وہ چلی جا رہے ہیں, بس ہائی ہینڈسم ہے نا, وہ پڑی جا رہے ہیں, دانے سٹی جا رہے ہیں ہائی ہینڈسم دے. بہرحال جی وہ دانے جڑے انہوں نے کام آ رہے ہیں لگ یہ رہا ہے, تو سسٹم ہمارا ننگا ہوا ہے, اور سسٹم میں عمران خان جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آئے ہیں. میں کم از کم آج کی یہ ساری کاروائی سے یہی سمجھاؤں, اور عمران سیریز پائیں کسی پاس سے مکا دیوں خدا دا واسطہ جی. جو کوئی بھی جنہوں نے بھی شروع کی سی انہوں تو ہوں ویسے ہتھاں دیاں بنیاں دنداں نویں پہ نہیں کھل دیاں, لیکن یہ ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں اینڈ کرنا ہوگا, ورنہ یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھتا دکھائی نہیں دیتا. مجھے کم از کم ایسے لگ رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسے لگ رہا ہے, جیسے بھی لگ رہا ہے لکھیے ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.